السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلمان جان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان جان لائیو۔ دوستو 1989 میں جب آخری سوویت فوجی افغانستان چھوڑ کر نکل گیا تو دنیا کو لگا کہ اب امن آئے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ آزادی جس کے لیے لاکھوں افغانیوں نے قربانیاں دی، وہ اپنوں ہی کی ہوش اقتدار کی نظر کیسی ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم افغان خانہ جنگی کی اس تاریخی دور پر بات کریں گے جس نے پورے افغانستان کو کنڈر بنا دیا۔ 1989 کے آغاز میں سوویت افواج کی انخلا کے بعد کمیونسٹ صدر نجیب اللہ کی حکومت اب بھی بڑے شہروں پر قابض تھی۔ ماسکو نے نجیب اللہ کے لیے ٹینک، میزائل اور جدید طیارے چھوڑے تھے تاکہ وہ اپنی 3,30,000 فوج کے ساتھ مجاہدین کا مقابلہ کر سکے۔ نجیب اللہ نے اپنی سیاسی بقا کے لیے قوم پرستی کا سہارا لیا اور اپنی پارٹی کا نام وطن پارٹی رکھ دیا۔ دوسری طرف 2 لاکھ سے زائد مجاہدین فتح کے لیے پر امید تھے، لیکن وہ خود کئی دڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ گلبدین حکمتیار ایک سخت گیر اسلامی ریاست چاہتے تھے اور انہیں پاکستان اور سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی۔ ان کے برعکس احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی جیسے رہنما زیادہ معتدل تھے اور وہ دیگر نسلی گروہ کے ساتھ مل کر چلنے کے حق میں تھے۔ فتح قریب تھی، لیکن مجاہدین کے درمیان اتحاد کی کمی نے ایک ایسی فوجی غلطی کو جنم دیا جس نے آنے والی دہائیوں کا رخ بدل کر رکھ دیا، اور وہ غلطی تھی جلال آباد پر حملہ۔ مارچ 1989 میں جلال آباد پر حملہ ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوا۔ مجاہدین کے پاس بھاری ہتھیاروں کی کمی تھی اور وہ حکومتی فضائیہ اور سکیڈ میزائلوں کا آسان ہدف بن گئے۔ ہزاروں شہری مارے گئے اور یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ 1992 میں جب سوویت یونین کا مکمل خاتمہ ہوا تو نجیب اللہ کی حکومت بھی گر گئی۔ پشاور معاہدے کے ذریعے امن کی کوشش کی گئی، لیکن حکمتیار نے اقتدار میں حصے کی بجائے کابل پر راکٹ باری شروع کر دی۔ 1993 تک افغانستان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ افغانستان کنڈر بن چکا تھا اور آبادی کا 1/3 حصہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوا۔ کابل کی گلی کوچوں میں خونریزی عام تھی اور کوئی بھی گروہ ملک کو متحد کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اسی سیاسی خلا اور مایوسی کے عالم میں 1994 میں قندھار کے قریب سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہو گیا جسے آج ہم طالبان کے نام سے جانتے ہیں۔ افغانستان کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بیرونی دشمن کو ہرانا جتنا مشکل ہے، اپنوں ہی کے درمیان اتحاد قائم کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی تجزیہ پسند آیا ہو تو یہ ویڈیو لائک کریں اور میرے اس نئے چینل سلمان جان لائیو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے نئے ویڈیو میں۔